میرا نام سائمہ ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، جبکہ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور دوسرا بیٹا۔ میرا شوہر فیصل ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ میری شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی۔ میرا شوہر بڑا تھا، جبکہ اس کے اور 3 بھائی تھے۔ وہ تینوں شادی شدہ تھے اور خیر سے ساس سسر بھی زندہ تھے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے سسر نے یہ گھر بنوایا تھا، جس میں اب ان کی 4 بہویں رہتی تھیں۔ ہم 4 کے بچے تھے، لہٰذا یہ چھوٹا سا گھر ایک دڑبے کی طرح لگتا جب کبھی ہم آپس میں لڑتی، اور فوراً کوئی نہ کوئی کہہ دیتی کہ دیکھنا جلد ہم اپنا بڑا سا گھر لیں گے اور ہمارے بچے اس بڑے سے گھر میں آرام سے کھیلیں گے۔ میں بھی ایسا ہی خواب دیکھتی تھی، کیونکہ سسر نے شادی کے وقت ایک ہی کمرہ دیا تھا۔ میرے 2 بچے تھے جو خیر سے بڑے ہو رہے تھے۔ اب ہم 4 ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے میں بار بار اپنے شوہر سے کہتی، فیصل ہمیں بچت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا گھر لے سکیں۔ یہ سن کر فیصل خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ اتنا بڑا کنبہ تھا، اس کی تنخواہ یہیں لگ جاتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس سے کہہ سکوں کہ ہم سب الگ ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری بچت ہو، لیکن خاموش ہو جاتی کہ کہیں فیصل غصہ نہ کر جائے۔ فیصل کی تنخواہ بہت اچھی تھی، ہم بچت کرتے تو ہم نیا گھر لے سکتے تھے۔ خیر یوں ہی 5 سال اسی گھر میں گزر گئے۔ اس دوران میں نے بہت سا مشکل وقت گزارا۔ شاید اللہ کو میرا صبر پسند آ گیا تھا کہ خدا نے میری سن لی۔ ایک دن خود ہی میری ساس سسر نے بہوؤں کے جھگڑے سے تنگ آ کر ہم سب کو الگ کر دیا اور خود چھوٹے بیٹے کے پاس رہنے لگے۔ اب ہم بھی آزاد تھے کہ اپنی تنخواہ جیسے چاہیں خرچ کریں۔ میں نے بھی کمر کس لی اور بچت کرنا شروع کر دی۔ میری بڑی بہن کمیٹیاں ڈالتی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ کمیٹیاں ڈالنی شروع کر دیں۔ یوں آہستہ آہستہ ہمارے پاس رقم جمع ہونے لگی اور ہمارا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا۔ ہمارے 2 ہی بچے تھے، اس لیے کچھ زیادہ خرچ نہیں تھا۔ الگ ہونے کے باوجود میں جو بھی اچھا پکاتی اپنی دیورانیوں اور ساس سسر کو بھی دے دیتی۔ آخر ان کا بھی تو حق تھا، ہم کسی کا حق نہ ماریں تو کوئی آپ کا بھی حق نہیں مارتا۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی کہ جب فیصل نے مجھے چپکے سے بتایا کہ دفتر والے میرے کام سے بہت خوش ہیں اور دفتر میں میرے پروموشن کی بات چل رہی ہے۔ یوں تو میرے اچھے کام کی وجہ سے میری پروموشن پکی ہے، لیکن میرے ساتھ کا ایک افسر ہے جو مجھ سے جلتا ہے اور وہ سفارش کروا رہا ہے کہ میرے بجائے اس کی پروموشن ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، لیکن تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ یہ پروموشن مجھے بہت آگے لے جائے گی۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد فیصل گھر آیا تو بڑا خوش تھا۔ سیدھا اپنے والدین کے کمرے میں گیا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو خوشخبری سنائی کہ اس کی پروموشن ہو گئی تھی۔ سب یہ سن کر خوش ہو گئے۔ میں نے اس خوشی میں سب کی دعوت کر لی۔ رات کو فیصل کمرے میں آیا تو کہنے لگا، سائمہ نئے گھر میں جانے کی تیاری کر لو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے میں نے سوچا نہیں تھا۔ فیصل نے مجھے بتایا کہ میرے دفتر والے مجھے نئے گھر کے لیے کچھ رقم دے رہے ہیں اور کچھ ہم اپنی طرف سے ڈال کر پورے کر لیں گے۔ اگلے دن میں باجی کے گھر گئی اور اس سے 2-3 کمیٹیاں مانگ لیں۔ باجی نے مجھے یقین دلایا تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میرا خواب سچ ہونے لگا تھا۔ فیصل نے چند دن بعد ہی نئے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ کچھ چیزیں وہ اپنی پسند سے بنوا رہا تھا، جبکہ کچن بیڈ روم اس نے میری پسند سے بنوائے۔ پروموشن ہوتے ہی فیصل کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور ہم دونوں نے نئے گھر کے لیے اپنی چیزیں خریدیں۔ ہم اپنے گھر کو خوب سجانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا گھر نہیں تھا، یہ ہمارا خواب تھا جو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے۔ نیا گھر بن گیا تو ہم نے اپنا سامان باندھ لیا۔ فیصل نے اپنے والدین کو ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میری دیورانی نے انہیں ہمارے ساتھ چلنے سے منع کر دیا۔ میری ایک دیورانی نے مجھے بتایا کہ یہ تم سے جلتی ہیں، اسی نے ساس سسر کو تمہارے خلاف بھڑکایا ہوگا، ورنہ ہمارے ساس سسر کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی، کیونکہ یہ بات میرے ساس سسر کو سوچنی چاہیے تھی۔
क्योंकि वो बड़े थे। खैर फैसल ने मुझे उदास देखा तो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, अभी इन्हें यहाँ रहने दो, मैं बाद में इन दोनों को साथ ले जाऊँगा। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई। मैं चाहती थी कि मेरे सास ससुर मेरे साथ आएं ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने फैसल के वालिदैन को इसी पुराने घर में रहने दिया। हम नए घर आए तो ये बात मैंने बाजी को बताई कि मेरी देवरानी ने मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ भड़का दिया। ये सुनकर बाजी ने कहा, ये देवरानियाँ ऐसी ही होती हैं, कोई उनसे आगे बढ़ जाए या तरक्की कर जाए उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तुम ख्याल रखना। मैं तो बाजी की बात सुनकर ही सोच में पड़ गई। बाजी कहने लगी, सैमा तुम तो भोली बाली हो, तुम नहीं जानती कि ये देवरानियाँ एक दूसरे पर काला जादू तक करा देती हैं। देख लेना, तुम्हारी कोई न कोई देवरानी तुमसे जल कर ये काम ज़रूर करेगी। बाजी की बात सुनकर मैंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। अल्लाह को माने बाजी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह न करे कि मेरे घर की तरफ कोई मैली आंख से देखे। मैंने जल्दी से कहा तो बाजी ने जल्दी से आमीन कहा और कहने लगी, सैमा मेरी भोली बहन, ये तो सामने की बात है, कोई किसी की अच्छी चीज़ देखकर ऐसे ही हसद करना शुरू कर देता है। आजकल सबका यही मसला है, इसलिए तो काला जादू करने वालों का कारोबार चमक रहा है। अब मुझे देख लो, मेरी पिंकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और मेरी नंद की लड़कियां पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। वो जब भी मेरे घर आती हैं ये बात ज़रूर करती हैं कि पिंकी तो बहुत ज़हीन है, हमेशा टॉप करती हैं। तुम्हें नहीं पता कि वो मेरी बेटी को कैसे हसद से देखती हैं। है तो उसकी सगी फुप्पो, मगर वो चाहती हैं कि उसकी बेटियां भी टॉप करें। यही तो हसद जलन है जो बंदे को तबाह कर देती हैं। अब तुम अपनी बांजी पिंकी को देख लो, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। बाजी की बात सुनकर मैं दहल ही गई। ये बाजी भी मुझे डरा कर रहेगी। बाजी अब वैसी भी कोई बात नहीं, पिंकी बेटी बहुत मेहनत करती है, इसलिए अक्सर बीमार रहती हैं। वैसे भी वो उसकी फुफ्फो है, वो क्यों अपनी भतीजी पर तावीज़ कराएगी? मैंने बाजी से कहा तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया। अच्छा तू मेरी बात ना मान, लेकिन देखना ऐसा ही होता है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुम ज़रा घर आने जाने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि यहीं तो तावीज़ घर में दबा कर निकल जाते हैं। बाजी की बात पर मैं परेशान हो गई। अब घर में कोई लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे, मैं किस किस का ख्याल रखूं? फिर घर भी तो इतना बड़ा था। मेरी बात सुनकर बाजी ने कहा कि इसलिए तो कह रही हूँ कि किसी बाबे से तावीज़ ले आते हैं ताकि दुश्मन नामुराद रहें। लेकिन मैंने बाजी से कहा कि मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है और बाजी चुप कर गई। ये नए घर में हमारे इब्तदाई दिन थे। जब मैंने ऊपर सीढ़ियों पर खून के छींटे देखे, मेरा तो दिल धड़कने लगा। ये कैसे धब्बे थे और इतनी सुबह कहाँ से आ गए? जूं जूं मैं ऊपर चढ़ती जा रही थी, खून के छींटे ज़्यादा होते जा रहे थे। मैं घबरा गई। बाजी का शक ठीक ही निकला। वो ठीक कहती थी, सैमा अपने घर का ख्याल रखना। जब से भाईजान की प्रमोशन हुई है सब रिश्तेदार तुमसे जलने लगे हैं। ये ख्याल आते ही मैं घबरा गई। मैं आगे बढ़ती गई और खून के छींटे भी जैसे मेरे साथ साथ चलते गए। ये तो काले जादू की अलामात हैं। बाजी ठीक ही कहती थी, ये ज़रूर मेरी देवरानियों ने मुझ पर करवाया होगा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया। लेकिन सच तो ये था कि मैं इस ख्याल को मुसलसल जुटला रही थी कि काश ऐसा ना हो। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ख़ुद मेरी तबीयत भी आए रोज़ ख़राब रहती थी। मैंने जूं ही छत पर पहला पैर रखा, मेरे तमाम खदशात यकीन में बदल गए। मैं घबरा कर पीछे हटी और एक ज़ोरदार चीख मारी, क्योंकि सामने ही छत पर काले बकरे की कटी हुई सरी मुझे घूर रही थी। उसके गिर्द बहते खून को देखकर मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हारा अब्बू कहाँ है? मैं फैसल को ना पाकर सचमुच घबरा गई। मैं तुम्हारे पास ही हूँ साइमा। करीब से ही आवाज़ आई तो मैंने देखा कि फैसल मोबाइल उठाए खड़ा था। मैंने घबराकर कहा, फैसल। मैंने छत पर खून के छींटे और बकरे की सरी, मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, जबकि फैसल जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम ऐसी बुज़दिल निकलोगी।
یہ کہہ کر فیصل ہنسنے لگا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے فیصل، میں نے خود چھت پر وہ سب دیکھا تھا۔ مجھے تو شک ہے کہ کسی نے ہم پر کالا جادو کرایا ہے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور فیصل نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ایک تو تم عورتیں بہت وہمی ہوتی ہو۔ ارے بھائی تم چپ کرو، میں تمہیں سارا قصہ سناتا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گیا۔ جب فیصل کہنے لگا، وہ دراصل میں نے صدقے کے لیے ایک بکرا لیا تھا جو دفتری مصروفیت کی وجہ سے میں کسی کو نہیں دے پایا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مدرسے کے مولوی صاحب کو دے دوں گا تاکہ وہ مدرسے کے غریب بچوں کو کھانا کھلا دیں، لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے بکرا کٹوا کر دے دو کیونکہ آج کل کے کسائی اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کل کسائی سے بکرا کٹوا کر ان کو دے دیا۔ اسی وقت جب میں باہر کسائی سے بکرا صاف کروا رہا تھا، اس محلے کا ایک غریب آدمی آیا اور مجھ سے بکرے کی سیری مانگ لی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے سوچا کہ سری اس آدمی کو دے دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی غریب بندہ تھا، یہ پکا کر کھا لے گا اور اس کے بچے بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ لیکن عین وقت اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد یہ آپ کے گھر سے لے جاؤں گا، اس لیے میں بکرے کی سری گھر لے آیا اور وہ چھت پر رکھ دی۔ اس وقت مجھے دفتر سے فون آ گیا اور مجھے یہ بات تمہیں بتانا بھول گئی۔ یہ کہہ کر فیصل مسکرانے لگا اور میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ سب باجی کی باتوں کا اثر تھا۔ میں دل میں شرمندہ ہونے لگی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی کیونکہ مجھے اپنے نئے گھر کی صفائی بھی کرنی تھی۔